بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم ساتھی، محترم بھائی، دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، آمین. سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا. اسی سلسلے میں مضمون شروع ہوا تھا سعد ابن ابی وقاص کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناتوں نے انہیں قتل کیا، وہ مضمون شروع ہوا تھا. سعد ابن ابی وقاص کا مضمون اس لیے شروع ہوا، اچھا یہ بہت لمبا قصہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کی کیا دشمنی تھی جناتوں سے، بھئی جناتوں نے کیوں قتل کیا. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جناتوں کے کیا دشمنی تھی ان سے. بڑا آدمی تھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے تو اب وہ تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا. یہ تو بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے، ساری چیزیں تو مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن سعد ابن ابی وقاص کا نام اور جناتوں نے ان کو قتل کیا، وہ قصہ مختصر جو میں نے عرض کیا، شام میں قتل کیا. حضرت عمر نے جو ہے قصاص لینے کی بہت کوشش کی جناتوں سے، لیکن جنات ایسی قوم ہے کہ جلدی جو ہے یہ قابو میں نہیں آتی. ہمارے یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنات آتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے کہ حضرت ہم گشت نہیں کر سکتے. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے گشت میں جاتے تھے، ایک امریکہ بھاگ جاتا ہے، ایک روس بھاگ جاتا ہے، ایک چائنا بھاگ جاتا ہے، ایک لندن بھاگ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جہاں جتنا تم سے ہو سکے تم گشت کرو. ہاں، چونکہ دعوت کے کام میں جنات بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دعوت کے کام میں جنات نہیں لگے. بھی دعوت کا کام انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں تو جناتوں کے ہمارے ساتھ تو قصے بہت ہوئے ہیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں، جگہ ابا کے ساتھ ہی میں رہتا تھا. ایک مرتبہ خوب سردی، دہلی کی خوب سردی، اور اب جانتے ہو دہلی کی سردی جنوری فروری کی، تقریباً رات کے 2:30 بجے. یہ قصہ ہے 1967 کا، تقریباً سمجھ لیجیے کہ 1967 یا 1968. یہ حضرت جناب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. 65 میں حضرت کا انتقال ہوا. اس کے بعد حضرت جی جو ہے وہ امیر بنے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز میں قیام شروع کیا. تو 68 یا 69، یعنی میں اس عمر کا تھا کہ سمجھ سکوں، ابا کی تھیلی پکڑ کے جاؤں، ابا کی تھیلی پکڑ کے آؤں،
اتنا بڑا میں ہو گیا تھا یہ۔ تو رات کے تقریباً 2:30 بجے سردی کی راتوں میں کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں، تو میری والدہ ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ سن بھی رہی ہوں گی یہ قصہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے عافیت کے ساتھ۔ ہم کبھی کبھی پوچھتے رہتے ہیں ان سے، تو والدہ یہ قصہ بہت تفصیل سے سناتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، چونکہ والدہ نہیں دروازہ پر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، والد صاحب کے ذمے جو ہے فجر کا بیان ہوتا تھا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گہرے سوئے ہوئے تھے، میں بھی اپنی جگہ گہرے سویا ہوا تھا۔ بس گھر میں سمجھو میں اور میری والدہ اور میرے والد، باقی بچے جو ہے ابھی کوئی پیدا ہوا تھا کوئی نہیں ہوا تھا، باقی بھائی بہنیں، یہ بس ہم یعنی ہم گویا کہ 3 کا ہمارا مجموعہ تھا۔ تو والد رات کو 2:30 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ جو ہے یہ جا کر پوچھا بھی کون، تو کہا کہ بھی مولوی عمر کو حضرت جی بلا رہے، یہ ڈھنگ سے مولوی عمر کو حضرت جی بلا رہے۔ تو یہ ایک لہجہ ایک خاص قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے، مولوی عمر کو حضرت جی بلا رہے۔ والدہ نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا، کبھی دیکھو کوئی آدمی جو ہے وہ باہر کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت جی تمہیں بلا رہے، لیکن 2:30 بجے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کیوں بلا رہے ہوں گے؟ یہ وقت تو کوئی بلانے کا ہے نہیں، نہ مشورے کا ہے نہ کوئی، لیکن یہ بلا کیوں رہے ہیں رات کو 2:30 بجے اور بھی سردی کی راتوں میں؟ تو والد صاحب نے کہا نہیں بھی وہ آدمی آیا ہے تو دیکھوں کون ہے وہ آدمی جو ہے وہ۔ تو جب والد صاحب جانے لگے تو میری والدہ نے ہمارے گجراتی زبان میں کہا امبھاڑین جاجو۔ یہ میری والدہ نے، میں سویا ہوا تھا کیونکہ سن بھی رہا تھا، امبھاڑین جاجو امنم نہر جو مت، مطلب کہ جو پہلے دیکھنا کون ہے کیا نہیں، بعد میں جانا۔ والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب جو اپنے چادر بادر اوڑھ کر رضائے وضائے اوڑھ کر جو ہے ہمارے والد صاحب دروازے پر آئے، بھائی کون؟ اس نے اپنا نام لیا، والد معروف آدمی تھا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت جی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ساتھی کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو والد صاحب جو ہے کمرے میں آئے، یہ کہا ٹھیلیال ہمارے گجراتی زبان میں، ان کے پاس تھیلی رہتی تھی ابا کے پاس، یہ کہا کہ یونس کو جگاؤں، یہ کہا نہ میں چلا جاؤں گا تھیلی لے کر۔ وہ تھیلی لے کر جو ہے ابا باہر نکلے، اس آدمی نے تھیلی پکڑی۔ تو مرکز میں جانے کے 2 راستے ہوتے تھے، ایک تو باہر گیٹ کی طرف سے جہاں تنور ہوتا تھا وہاں سے یوں گھوم کر مرکز میں جانا، اور ایک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرات جو ہیں ان کا مکان وہ اندر سے ایک راستہ ہوتا تھا۔ تو والد صاحب باہر کے راستے سے، تو ان کا نا اجی نا مولوی صاحب، حضرت جی نے یوں کہا کہ مولوی عمر کو گھر میں سے لاؤ، باہر سے مت لائیو، یہ اس آدمی نے کہا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ابا کی بھی جوانی تھی ماشاءاللہ اس وقت میں، چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہوتا تھا، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، کمرہ ان کا اب بھی ہے، وہاں ایک قریب میں باہر کے ان کے کمرے سے لگ کر ایک دروازہ ہوتا تھا، بس اس دروازے سے، یعنی مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں سے نہیں، اس دروازے سے قریب میں ملا ہوا دروازہ ہے جو اندر سے لوگوں کا آنا جانا وہ ہوتا ہے وہاں، تو وہاں سے وہ جو ہے ابا کو لے کر آئے، اور حجرہ جہاں مشورہ آج کل ہوتا ہے، جہاں اس وقت مشورہ ہوتا تھا، وہاں والد صاحب کو لے گئے۔ والد صاحب کہتے ہیں میں گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا رات کو 2:30 بجے، جنوری کا مہینہ اور یہ خوب سردی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا آؤ میں مولوی عمر آؤ۔ ابا جا کر بیٹھے، بھئی یہ حضرات آئے ہیں، یہ جن حضرات ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، ایسے کچھ اللہ رسول کی بات کرو ان کے سامنے اور ان کی تشکیل بھی کرو۔ یہ والد صاحب نے خود نے سنایا ہمیں، اور میں نے میری کتابوں میں کئی اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، بکھرے موتی میں یا ادھر جہاں میں نے والد صاحب کی سوانح تھوڑی بہت اپنی کتابوں میں لکھی ہے، ان چیزوں کا میں نے تذکرہ بھی کیا ہے اس میں۔ اور میری والدہ تو خوب جانتی ہیں، یعنی یہ قصہ وہ تو بہت تفصیل سے سنائے گی، میں تو تفصیل سے سنا نہیں رہا ہوں، تفصیل سے سنائے گی وہ، کیونکہ وہ تھی اس وقت میں وہاں، یعنی بھیجنے والی میری والدہ ہی تھی۔
اب والد صاحب نے بیان شروع کیا، جو بیان ہوتا ہے ہمارا، بھئی 6 نمبر اللہ کے راستے میں نکلو، دین پھیلاؤ، دین کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، انسان اور جناتوں پر دین کی ذمہ داری ہے، یہ تو سب یہ تو اللہ کی امانت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دعا بھی حضرت جی نے دعا کرائی، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تقریباً ابا کہتے تھے 2:45 بجے داخل ہوا ہوں اور 3:45 بجے گویا کہ یہ مجلس بیان کی اور دعا کی، جناتوں کی مجلس یہ ختم ہوئی۔ تو حضرت جی نے کہا کہ بھئی مولوی عمر، اب کمرے میں تو میں ہوں، آپ ہیں، اور یہ حضرات ہیں، یہ جملہ یہ حضرات ہیں، ان کی خدمت کیا کریں؟ یعنی کوئی مہمان آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو۔ ان کو بھئی آپ لوگوں کو کیا پسند ہے؟ حضرت جی نے خود نے پوچھا، بھئی آپ لوگوں کے لیے چائے بنواویں یا آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کراویں، کیا پسند ہے؟ تو ایک بولا پیچھے سے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اجی ہمیں کیلے پسند ہے، کیلے، زور سے، کمرہ بھرا ہوا تھا، کیلے پسند ہے، کیلے۔ اتفاق ایسا تھا کہ کیرلا سے صبح جو ہے بہت زیادہ کیلے آئے تھے مرکز میں، کیرلا والوں نے بھیجے تھے، چھوٹے کیلے، الائچی والے کیلے ہوتے ہیں بہت، ماشاءاللہ وہاں کے ساتھیوں نے، ہمارے حاجی عبدالستار وغیرہ، فرحت آپا وغیرہ جو ہیں، انہوں ساتھیوں نے سب نے جو کیلے بھیجے تھے کبھی اس کو حضرت جی کے گھر، تو حضرت جی کے پاس جاتا تھا تو حضرت جی دسترخوان پر بھی رکھواتے تھے۔ تو وہاں کمرے میں جو حجرہ ہے اس وقت میں کھڑکی ہوتی تھی، اب تو کھڑکی وغیرہ ہے نہیں، لیکن ایک کھڑکی ہوتی تھی، تو حضرت جی جو ہے خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یہ کھٹکا کیے ہیں، تو اندر سے پوچھا آپاؤں نے کہ حضرت کو ضرورت، یوں کہ آج کیلے آئے ہیں، کیلے بھیجو، مہمان ہیں انہیں کھلانے، تو ٹوکرے کے ٹوکرے تھے، یعنی بند تھے کیلے جو تھے وہ ٹوکرے کے ٹوکرے، انہوں نے جو بھئی اور بھیجو، یہ مہمان تو بہت کھانے والے ہیں، یہ بھی حضرت جی نے کہا، یہ مہمان بھئی کیسے مہمان ہے یہ کہ بعد میں بتاویں گے تمہیں، یہ مہمان تو بہت کھانے والے ہیں۔ چنانچہ اب وہ تو پیک تھا، حضرت جی نے اسے کھولا، وہ بالکل پیک تھا، تو رسی کاٹنا کرنا، حضرت جی ماشاءاللہ جوان تھے اس وقت میں، ہمارے ابا بھی جوان تھے، تو یہ وہ جناتوں نے مدد کی کھولنے کے اندر، اور پھر حضرت جی نے کہا لو بھی کھاؤ، چنانچہ تقسیم ہوا، ان لوگوں نے سب نے کیلے کھائے، اور ابا فرماتے تھے کہ تعجب کی بات بتاؤں، کیونکہ کیلے انہوں نے جو چھلکو سمیت کھائے، جناتوں نے چھلکے سمیت جو ہے جناتوں نے کیلے کھائے۔ یہ اس قسم کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ تو ایک قصہ ہے جو میں نے بیان کیا، اس قسم میں سینکڑوں قصے ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت ہوئے ہیں، سفروں میں یا حضروں میں۔ میں جب مہندی مسجد میں، نواب مسجد میں بیان کرتا تھا ابتدائی دور میں، یہ ہمارے بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے مفتی حذیفہ بہت چھوٹے تھے، یہ عبدالرحمن یا عبداللہ ہمارا جو ہے اس عمر کے ہوں گے، ایوب جو ہے تھوڑا سا بڑا تھا، باقی کچھ بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں سے بچے پیدا ہوئے، تو مجھے فکر ہوا، ہم اس وقت فاطمہ میں رہتے تھے 105 میں، تو مجھے فکر ہوا کہ یار یہ عید آ رہی ہے اور بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ میں نے گھر والی سے کہا، آپا سے میں نے کہا بھئی یہ بچوں کے کپڑے، میں تو جو ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن ہم کہیں خریدنے جانے کا مزاج رہا نہیں ہے، نہ گھر والوں کا مزاج کہیں جاؤ کرو، تو بڑا پریشان تھا کہ بھئی عید ہے اور بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، کچھ کپڑے ہدیے تو آئے ہیں، لیکن درزی ابھی کون کام کرے گا، ابھی سیے گا کون، عید تو قریب آ گئی تو کون سیے، اور اس وقت میں لاک ڈاؤن تو تھا نہیں، کرونا تو تھا نہیں، یعنی فل لوگ جاتے تھے آتے تھے، اور درزیوں کا کسی درزی کو بات بھی کرو بھائی 15 شوال تک بزی ہوں، اچھا اب ہمارا کام تو ہے نہیں کسی کو کہیں، تو میں نے گھر والے سے کہا بھی کیا کریں گے، یہ کہا بھائی جو بھی ہے انہی کپڑوں میں عید کرا دیں گے۔ حذیفہ تو پیدا ہو گیا تھا، یہ تو مجھے یاد ہے کہ حذیفہ اب جو ہے یہ بلدان کی عمر کا ہوگا، یا جو ہے چھوٹے بچوں کے، یا حسن کی عمر کا ہوگا، اور باقی جو ہے وہ تھوڑے بڑے تھے، باقی بچی ایک بچی صفیہ پیدا ہو گئی تھی، یعنی 3 بچے تھے، اتنا مجھے یاد ہے، صفیہ، ایوب اور حذیفہ، باقی کوئی بچہ تھا نہیں اس وقت۔ اور ہمارے پروگرام، تو میرے پاس ایک آدمی آیا مہندی والی مسجد میں، وہ ابھی بھی کبھی کبھی دکھتا ہے مجھے، اور اس کو بھیڑ بہت ہوتی تھی، اس نے کہا گجراتی میں بات کی،
મૌલ સાહેબ કોઈ કામ કરું તમારું? ગુજરાતી. મેં કहा ભાઈ તમે કોણ છો? તમે? मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कौन है? यूँ कहा नहीं तुम्हारा कोई काम करવું है तो मुझे ऐसा ना। अच्छा, लोग पूछते हैं कि जिन्नात कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? जहाँ जितने ज़ुबानें दुनिया में है सब बोलते हैं। माहौल है ना, अरबी है, उर्दू है, गुजराती है, मेमनी गाल है, ये अमूमन हमारी बिरादरी की जो है, जो भी वो जहाँ रहेंगे वहीं। उसने मुझे खुद कहा कि मौलाना आपको कुछ काम करूं, आपकी कोई खिदमत करूं? मैंने कहा भाई तू मेरी क्या खिदमत करेगा? इन्होंने कहा मौलाना बच्चों वगैरह के कपड़े सीने हो, करने हो तो मैं सी दूंगा। अरे भाई वाह, मुझे तो दर्जी की ज़रूरत थी। ये मुफ्ती हुज़ैफा बहुत छोटे बेलदान की उम्र का होगा, हुज़ैफा जो है, मेरा अंदाज़ ही है। समझो कि 5-6 साल का या 3-4 साल का। ये बड़ा था, सफ़िया और बड़ी थी। तो मैंने घर वाले से कहा, मैंने कहा भाई एक दर्जी मिला है, तुम्हारे पास जो भी कपड़ा हो कपड़ा दे दो, उसी के देखा। घर वाले ने कहा कि आटले जल्दी कुछ भी नाल से भाई तू आली दे ना। औरतों को तो थोड़ा बहस करने की आदत होती है ना, फितरी चीज़ है। इतना जल्दी सीकर कौन देगा? भाई कोई भी देगा, तू कपड़ा जो है वो दे दे। वो मुझे कह रहा है कि मैं सी दूंगा। मुझे खूब याद है, ज़ोहर की नमाज में मैंने दिया, असर की नमाज में सी के ले आया। यहाँ ज़ोहर की नमाज मेहंदी वाली मस्जिद में गया, पढ़ी, और असर की नमाज वो पोटला जो है वही पहली सफ में उसने ला के दे दिया। मौल साहब कपड़ा। भाई तू यानी क्या क्या कौन से कपड़े आपने बच्चों के सीने के लिए दिए ना, वो लेके आ गया। मैंने कहा इतना जल्दी? फिर उसने आहिस्ता से कहा, एक जुमला कहा मुझे अब भी याद है, मैं और मखलूक हूँ। ये नहीं कहा मैं जिन्नात हूँ, ये कहा मैं और मखलूक हूँ। मैं देख रहा था कि आप आते जाते परेशान होते हो, इसलिए मैंने कहा भी आपकी मदद करूँ, मैं और मखलूक हूँ। अच्छा भाई जा। मैंने उसको कहा अब जा भी, तू और मखलूक है तो जा। अच्छा, उस वक्त हमने पढ़ा था किसी जगह कि इनके पाँव थोड़े अड़े टेढ़े होते हैं, थोड़ा पाँव पर ये होता है। ये हमने बचपन में, अब उसकी हकीकत क्या है वो तो बाद में जब इल्म हासिल किया, किताबें पढ़नी शुरू की, तब जाकर जो है बात ही पता चला। तो मैंने फ़ौरन उसका पाँव की तरफ देखा कि वही है कि नहीं, टेढ़ा टेढ़ा ही मामला था, कुछ मामला ऐसा ही था उसका। तो चुनांचे वो लाकर मैंने घरवाली को दिया। घरवाले ने कहा क्या? मैंने कहा भाई अय्यूब के, सफिया के, अय्यूब के और हुज़ैफा के कपड़े। अरे बहुत जल्दी से दी, ज़रा 2-2 जोड़ और सिला दो। ये भी मुझे याद है, घरवाले ने कहा 2-2 जोड़ और सिला दो, लालच होती है ना। मैंने कहा भाई अब उससे नहीं सिलाना, अब नहीं सिलाना उससे, अब नहीं सिलाना। ये मुझे खूब याद है, ये किस्सा जो मेरे साथ हुआ है, ये समझ किस्से कई हुए। अब जो है वो बराबर, जब उस वक्त में हम मुसाफा करते थे 27 शब में, लोग लाइन लगा के खड़े होते थे। 27 शब में आपने देखा होगा मेहंदी वाली मस्जिद में, और ये नवाब मस्जिद में बहुत भीड़ होती थी। नवाब मस्जिद में भी आता था और यहाँ मेहंदी वाली मस्जिद में भी आता था। अब भी दिखता है, यानी अब भी महीने में, 1.5 महीने में दिखता है। तो मैंने एक मरतबा बयान में ये कहा कि अभी वो लाइन लगा कर खड़ा रहता है, और वो जो इसलिए कि लाइन कभी 1000 आदमियों की लाइन है, आखिर तक जो है वो ज़िया तक लाइन जाती है। तो लोग मुसाफा करते थे उस वक्त में, तो वही मैं आगे से देखता था, आ रहा है, कभी जो है तालीम में आ जाता, बैठता। तो बम्बई के एक बहुत मारूफ ताजिर हैं, अभी वो ज़िंदा हैं, उनका नाम नहीं लेता वरना तुम सब वहाँ पहुँच जाओगे। उन्होंने कहा मौलाना मुझे जिन्नत देखना है, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा भाई तुम्हारा काम नहीं है, ये तो अल्लाह की मखलूक है, जिन्नतों से दोस्ती ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसमें अच्छे भले ना। मौलाना मुझे देखना ही है, मुझे देखना ही है, मुझे देखना ही है। ज़िद क्या उन्होंने? मैंने कहा एक काम करो, मैं फ़ला दिन जो है मेहंदी वाली मस्जिद में इंशाअल्लाह तालीम करूँगा, और उस वक्त मजमा होगा इंशाअल्लाह। उनको वक्त दिया मैंने एक रात, आप इशा की नमाज़ वहाँ पढ़ लेना। बराबर जो है वो इशा की नमाज में अपने पुलिस वालों के साथ पहुँच गए। बड़े आदमी थे, उनके साथ सिक्योरिटी वगैरह रहती थी। तालीम मैंने की, तालीम में तो वो नहीं बैठे, यानी तालीम ख़त्म हो गई, फिर वो आए। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो तालीम अब मेरी ख़त्म हो गई है, अब जो है लोग मुसाफे के लिए खड़े होंगे। मैं उस वक्त मुसाफा करता था, अब तो मुसाफा बंद कर दिया हमने। तो वो
میں نے کہا جب بھی وہ جنات مسافر کے لیے آئے گا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، بس اتنا آپ مسافہ کر لینا، وہ جنات ہے۔ یہ میں نے، وہ تاجر بھی زندہ ہے، بھی سن بھی رہا ہوگا، وہ جب بھی فون آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ جنات والا قصہ یاد ہے؟ ان کا حضرت یاد ہے، نام مت لو بس۔ یہ کہا ہمارے پڑوس میں جو ہے ان کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں بمبئی میں، اور ضرور یہ میری بات سن رہے ہوں گے وہ۔ چنانچہ وہ آئے اور پولیس والے بھی ساتھ ہیں، جو ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ جب وہ آیا جنات تو میں نے جو ہے مسافہ کرا دیا، میں نے تو مسافہ ہی کیا، اور وہ بچی بھی کرتا تھا، پیار بھی کرتا تھا جنات جو ہے، اکرام، احترام۔ تو پھر میں نے کہا بھی یہ ہمارے بھائی ہیں، بس اس نے صرف مسافہ کیا، مسافہ کرتے ہی اسے تو بخار چڑھا، 10 دن تک بخار رہا۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ ارے میں نے کہا بھی ان کو ڈھونڈو کہاں ہے؟ ارے مولانا وہ تو ہسپتال میں بھی، خالی بخار میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فون آتے رہتے ہیں ان کے، ابھی بیان کے بعد بھی ان کا فون آئے گا انشاءاللہ، جب بھی بیان سنیں گے۔ ان کا مولانا جنات کا نام مت لینا 10 دن تک۔ تو یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ نہیں مخلوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضرت عمر کے پاس آتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے قصہ تو میں نے خود نے بیان کر دیا، اور کام بھی ہوتا ہے ان میں، اب بھی کام ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، وہی احکامات اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو دیے۔ میرا انگلینڈ کا سفر ہوا تھا، مجھے خوب یاد ہے، اس وقت میں راتیں بہت چھوٹی، دن بہت لمبے، بہت بڑا مجمع تھا، بلیک بن کا یہ قصہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے ماؤں کے نان نفقے کا قصہ بیان کیا تھا، بہت علماء تھے، بہت لوگ، میں بہت تھکا ہوا تھا، چور ہو گیا تھا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب جو ہے آپ لوگ جو اپنے اپنے کمروں میں جا کر جہاں تم سونا ہو سونا، میں تو مسجد کا کونا میرے لیے اچھا ہے۔ اس وقت موبائل وغیرہ آئے نہیں تھے۔ یہ میں قصہ سنا رہا ہوں 1985 کا، سن بتا رہا ہوں 1985۔ ہمارے بیان میں حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مجمع بہت ہوتے تھے۔ اور مجھے خوب یاد ہے ازواج مطہرات کا نان نفقے کا میں نے بیان کیا تھا، بھی مجھے یاد ہے۔ اور تھکا ہوا، اس وقت میں جوانی تھی، لیکن کوئی خادم تو تھا نہیں۔ میں جو ہے سب ساتھیوں کو کہا اپنی اپنی جگہ تم سو جاؤ، میں تو یہیں لیٹ جاؤں گا، میرا بستر یہیں بچھا لو مسجد میں۔ چنانچہ مسجد میں لیٹا، خوب گہرا سویا، تو کوئی میرے سر پہ تیل لگا رہا ہے، اور کوئی جو ہے میرا بدن دبا رہا ہے۔ اچھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ جب بہت اچھا لگا، میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے کوئی ساتھی آیا ہوگا، تو دونوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ آپڑے مولوی صاحب نے سوا نہیں دیوا، یہ بلیک بن کا قصہ ہے۔ آپڑے مولوی صاحب نے سوا نہیں دیوا، یعنی مولانا کو سونے نہیں دینا ہے۔ جب یہ بات کہی، میں نے کروٹ لی۔ جب کروٹ لی تو کوئی دکھا نہیں، جب کوئی دکھا نہیں تو میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یا اللہ، تیل بھی ہے میرے سر میں، خوشبو بھی آ رہی ہے، اور بہت ہی، اور بدن بھی اچھا دبا رہا تھا۔ یہ جملہ جو میں نے سنا، کروٹ لی میں کون سا خادم آیا ہے دیکھیں تو صحیح۔ تو اس نے جو وہ کوئی دکھا نہیں، میں گھبرا کر میں ایک دم سے اٹھا۔ اب ساری مسجد میں سناٹا، نہ بندہ نہ پرندہ، پتہ نہیں ہمارے ساتھی کہاں سوئے ہیں۔ اور میں تو فوراً جو ہے اپنا جو بھی ضروری سامان تھا وہ لے کر کمروں میں گیا۔ مجھے یہ کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی جن پکڑ ڈالے، میں سمجھ گیا بھی یہ جنات ہے، کوئی جنات تھے، وہ جب بلیک بن گیا یہ قصہ ہے۔ چنانچہ ساتھیوں کو جا کے دیکھا تو ساتھی لیٹے ہوئے تھے، میں جلدی سے چلا گیا، سردی کا زمانہ تھا، یا کوئی تو وہی ہیٹر چل رہا تھا، تو بغیر رضائی کے بغیر اس کے وہی لیٹا رہا۔ ساتھیوں کی آنکھ کھلی، ارے مولوی صاحب یہاں کیسے لیٹے ہو؟ کوئی بستر نہیں؟ ارے بھائی تم میرے ساتھ چلو، میرا بستر مسجد میں سلاؤ، میرے ساتھ تو واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بہت جنات ہیں اس مسجد میں، بعد میں یہاں جب قصہ ہو گیا اس کے بعد، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ مولوی صاحب پیسے بھی دیتے ہیں نہیں دیتے، بینک لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے، یہ چیزیں وہ نہیں کرتے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، وہی احکامات جو ان کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کو جا کر تم اس کو قتل کروا دو، یہ کرو، نہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے اللہ کا حکم پورا کرنا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. ان میں بھی بڑے بڑے فقہا ہیں، ہمارے میں ہے نا فقہا، ان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے یعنی ان کی عورتوں میں بڑی بڑی صالحات ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان میں صالحات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا غیبی نظام ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ قتل کیا، اس کا بہت لمبا چوڑا قصہ ہے، میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صرف قصہ چل رہا تھا، تو یہ جنات جو ہے وہ طاق میں تھے کہ بھی ان کے ساتھ ایک قصہ چل رہا ہے سعد بن عبادہ کا، ثقیفہ بنی ساعدہ کا. یہ نام یاد رکھنا، ثقیفہ بنی ساعدہ. وہاں سعد بن عبادہ کا قصہ ہوا تھا. سعد بن عبادہ کے بیٹے تھے قیس بن سعد. تو قیس بن سعد کو یہ لوگ کوئی چھیڑتے نہیں تھے، لیکن سعد بن عبادہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. چنانچہ صدیق اکبر کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں پھر یہ قصہ ہوا، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. ابھی بھی ان کی قبر شام میں ہے، لکھا ہوا ہے قبر کے اوپر سعد بن عبادہ الذی قتلہ جن. ان کی جیسے تختیاں ہوتی ہے نا، تختی لکھتے ہیں کہ قبر سعد بن عبادہ الذی قتلہ جن. اور جناتوں نے سب نے مل کر یہ اشعار پڑھے، ایک جن نے نہیں پڑھے. ایک جن اگر پڑھتا تو وہ پکڑا جاتا کہ بھئی یہ ہے، لیکن سب نے مل کر مسجد نبوی میں اشعار پڑھے. نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہم فلم یخطف آدا. تو کسی کو کوئی پکڑ نہیں سکتے، کسی کو جنات بھی نہیں پکڑ سکتا، سب آدمی مل کر کوئی کام کرے. تو سعد بن عبادہ کا قصہ اس پر شروع ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے پوچھا، بھئی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انصار کو کچھ ملا نہیں، مہاجرین کو ملا ہے، تم کون ہو؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ سعد بن عبادہ نے ایک جملہ کہا، انا امرؤ من قومی، میں میرے قوم کا آدمی ہوں. حضور سمجھ گئے کہ ان کے دل میں بھی یہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنین میں، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، او انصار کی جماعت آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو مہاجرین بھی آئے. آپ نے فرمایا اللہ، مہاجرین نہیں، مہاجرین پیچھے. انصار کو آگے بٹھایا اور آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ کیا سن رہا ہوں تم لوگوں سے، کبھی عورتیں ہماری بیوائی ہوئیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے، اور مال ملنے کا وقت آیا تو مہاجرین کو اللہ کے نبی نے دیا. آپ نے فرمایا سن لو. حضور تقریر کر رہے ہیں انصار میں، سن لو. اور زور سے کہا کہ اگر تم یہ کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے پناہ دی مدینہ میں، صدقتم، تم نے سچ کہا. اور اگر تم یہ کہو کہ مکہ مکرمہ میں تمہیں کھانا بھی نہیں ملتا تھا، فاقے آتے تھے، مدینہ منورہ میں ہم نے ہمارے دروازے وغیرہ تمہارے لیے کھول دیے، صدقتم. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں، تم سب گمراہی کے کنارے پر تھے، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے پر تھے. میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کا مستحق بنایا ہے. جب اس جملے پر پہنچے تو اس پر جو ہے سارے کے سارے انصار بہت روئے. اور یعنی آپ نے فرمایا بیت آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہے. یہ کہا آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہے. مکہ مکرمہ میں کوئی میرا بھاؤ ہی نہیں پوچھتا تھا، حرم تک یعنی کعبے تک نہیں جا سکتا تھا میں، لیکن تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، تم نے مجھے بلایا، تم نے جو ہے مجھے رکھا وہاں مدینہ منورہ میں. اور تمہاری زبان سے جملے کیا نکل رہے ہیں کہ اب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کریں گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیام کریں گے. آپ نے فرمایا میرا مرنا بھی تم میں ہے، میرا جینا بھی تم میں ہے، میری قبر تم میں ہے. انصار سے کہا. جب یہ جملہ کہا تو انصار جو ہے بہت روئے. اور ایک جملہ کہا، المن للہ ولرسولہ، المن للہ ولرسولہ، المن للہ ولرسولہ. احسان تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے. احسان تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. حضرت ہم سے چوک ہو گئی، آپ معاف کر دینا. حضرت ہم سے چوک ہو گئی، بے شک اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان دیا، ورنہ ہم ایمان کہاں دے. ہم کیا جانتے تھے قرآن کیا ہے، ہم کیا جانتے تھے کہ نماز کیا ہے، ہم کیا، لیکن تمہاری وجہ سے اللہ نے دیا. حضور ان کے احسانات گناتے رہے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ جواب میں کہتے رہے.
اور روتے رہے المن للہ ولی رسولی، المن للہ ولی رسولی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آیا حنین میں، اور ایک جملہ کہا لو سلک الناس وادیا، لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار۔ اگر لوگ ایک وادی پر چلے اور انصار ایک وادی پر چلے تو میں جو ہے انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ پھر ایک جملہ کہا کہ کپڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندر کا کپڑا ہوتا ہے، ایک باہر کا کپڑا ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کی مثال میرے باہر کے کپڑے کی ہے، اور انصار تمہاری مثال میرے اندر کے کپڑے کی ہے۔ اندر کا کپڑا جو ہے وہ بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری بات کہی، بہت دھیان سے سننا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون پر بہت روتے تھے۔ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یاد رکھنا او انصار، یاد رکھنا آج تو میں زندہ تھا اور تم نے یہ بات کہی اور میں نے تمہارے سامنے اس کی وضاحت کر دی، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی حالات آئیں گے، دسترخوان بچھیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، ہدیے آئیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کاریں آئیں گی تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا۔ تم جو ہے زبان سے کوئی فتنے کی بات نہ نکالنا، خاموش رہنا، اور جو کچھ بھی تمہیں چاہیے حشر کے میدان میں میرے پاس آ جانا، مجھے کان میں صرف یاد دلا دینا۔ حنین کے میدان میں قسم کھا کے وعدہ کر رہا ہوں، تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا، یہاں مت مانگنا۔ پھر حضور نے ایک جملہ آخر میں کہا آج کا دن کا سورج ڈوبے گا، یہ مہاجرین اپنے گھروں پر جائیں گے، کوئی سونا لے کے جائے گا، کوئی چاندی لے کے جائے گا، کوئی کپڑے لے کے جائے گا، کوئی باندیا لے کے جائے گا، کوئی غلام لے کے جائے گا، لیکن تم اللہ اور اس کو رسول کو لے کے جاؤ گے۔ یہ جملہ کہا کہ آج کے دن کا سورج ڈوبے گا، حنین کا سورج وہ ڈوبے گا، یہ لوگ اپنے گھروں پر ملک مال کو لے کے جائیں گے، مال و منال کو لے کے جائیں گے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کو لے کے جاؤ گے، تو بتاؤ وہ مال اچھا ہے یا اللہ رسول اچھا ہے؟ اس پر انصار جو ہے کھڑے ہو گئے، سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، حضرت بس مہلن یا رسول اللہ، مہلن یا رسول اللہ، حضرت بہت ہو گئے، بس اب ہم کبھی نہیں نکالیں گے، اب ہم کبھی نہیں نکالیں گے۔ پھر حضور نے کہا میرے مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد حالات آئے، جب حالات آئے تو حالات کے اندر یہ انصار کو کچھ ملا نہیں، بہت قصے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ حضور نے پہلے ہی کہا تھا، کیسا ابو ایوب انصاری پر حال آیا امیر معاویہ کے زمانے میں، کچھ مانگا ابو ایوب انصاری نے، تو ابو ایوب انصاری مشغول تھے امیر معاویہ، انہوں نے کوئی خط جواب نہیں دیا، تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری سیدھے یہاں سے چلے گئے بصرہ، اور وہاں کے گورنر تھے عبداللہ ابن عباس۔ جب عبداللہ وہاں پہنچے، وہاں پتہ چلا ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، تو اور گورنر یہاں کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا مدینہ منورہ میں، حالانکہ حضور کے میزبان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی ہے ابو ایوب انصاری نے۔ تو مدینہ والوں نے کہا یہ تو حضور نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہے حالات آئیں گے، فتنے کی بات مت کرنا، جھیل لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم پر نامناسب والا ہے برداشت کرنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں تم کو دلا دوں گا، دنیا مت مانگنا۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری جو ہے سفر کر کے بصرہ گئے، عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، تو انہوں نے شاہی اکرام کیا، اپنا جو شاہی محل تھا، وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے گورنر کا جو محل تھا محل خالی کرا دیا عبداللہ ابن عباس نے۔ میں نے ایک قصہ حضرت مولانا زبیر صاحب کو فجر کی نماز کے بعد سنایا، جب میں سنا رہا تھا مولانا زبیر صاحب بہت رو رہے تھے، ارے مولوی یونس کیا سنا دیا تم نے، کہ کہاں ہے یہ قصہ؟ میں نے کہا ہے تو صحابہ میں۔ او ہو بہت روئے مولانا زبیر صاحب کہ تم نے کیا سنا دیا۔ عبداللہ ابن عباس نے پورا محل خالی کرا دیا اور ابو ایوب انصاری کا شاہانہ اکرام کیا، ریڈ کارپیٹ، لال کارپیٹ کہتے ہیں بچھانا،
اکرام احترام. اب وہ یہ انصاری کے جب گئے وہاں تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے سارا کا سارا مال لے کر اور گھوڑے اور ان کے خدام استقبال کے لیے. اب وہ یہ انصاری نے کہا کہ جی حضرت اتنی تکلیف کیوں؟ یہ کہا نہیں تم میرے نبی کے میزبان ہو, تمہارا حق ہے. جب مدینہ میں حضور کو کوئی ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا تو مدینہ میں کتنے مہینے تک تم نے اکرام کیا ہے. تمہاری بیوی نے اکرام کیا, تم نے اکرام کیا, اور پانی کا گھڑا عبداللہ ابن عباس سے باتیں سناتے رہے. ٹھنڈی کا زمانہ تھا, پانی کا گھڑا پھٹ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے اور تم اوپر تھے, پانی کا گھڑا پھٹ گیا, ٹھنڈک ہیٹر تو تھے نا, تھا نہیں اس وقت میں, تو تم پوری رات دونوں میاں بیوی ٹھٹرتے رہے. اور لحاف اور جتنے بھی کمبل تھے اس دور کے اعتبار سے سارا کا سارا اوپر ڈال دیا تاکہ پانی نیچے نہ ٹپکے. میں وہ دن نہیں بھول سکتا. یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے, آپ یہاں رہیں, جتنا رہنا ہو اتنا, اور کیا ضرورت ہے آپ کی مجھے بتائیں. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا. چنانچہ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضرت مجھے تو ایک کمرہ دے دو آپ, گورنر ہاؤس میں کیا کروں؟ نہیں, آپ کی خدمت میں یہ غلام ہیں, یہ سارے کے سارے رہیں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم فلاں جگہ مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں, ایک درخت کے نیچے جمع ہوتے تھے مشورے کے لیے, وہاں آ جانا, روزانہ آؤ, ہم فلاں جگہ نماز پڑھتے ہیں, آپ آؤ اور آپ کو جو ضرورت کو ہو. چنانچہ ابو ایوب انصاری نے انکار کیا, کہتے جتنے بڑے محل کا یہ. تو عبداللہ ابن عباس سب کے سامنے روئے اور ایک جملہ کہا, اگر میں تیرا اکرام نہیں کروں گا تو حشر کے میدان میں حضور مجھ سے بات نہیں کریں گے. اس پر ہمارے مولانا زبیر صاحب بہت روئے کہ اگر میں تیرا آج اکرام نہیں کروں گا, کہ مدینہ والوں نے تیرا ساتھ نہیں دیا, آج میں تیرا اکرام نہیں کروں گا, حضور میرا ہاتھ مجھ سے مصافحہ نہیں کریں گے, مجھے دھتکار مجھے بھجا دیں گے, تو نے میرے میزبان کا اکرام نہیں کیا. چنانچہ وہ یہ انصاری ٹھہرے. رات کے وقت میں عبداللہ ابن عباس ایک دو دن کے بعد آئے. چچا جان کیا ضرورت ہے بتاؤ مجھے. یہ فرمایا میری زمین ہے مدینہ میں, میرے پاس غلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں زمین میں کام کروں, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کتنی؟ شاید 20,000 دینار یا 10,000 دینار. تو اب عبداللہ ابن عباس نے کہا جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے ڈبل میں دیتا ہوں, اور مدینہ منورہ تم جاؤ, اور جب بھی تمہیں ضرورت پڑے کسی سے وہاں مانگنا مت, مجھے یہاں اطلاع بھیج دینا. یہ پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے حنین والی؟ کہ کون سی؟ کہ حضور نے کہا تھا حالات آئیں گے. ہاں صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ. حالات آئیں گے, برداشت کر لینا, اور جو چاہیے مجھ سے لے لینا. پھر یہ جملہ صحابہ میں بہت مشہور ہوا, آج کے دن کا سورج ڈوبے گا, مہاجرین مال و منال کو لے کے لوٹیں گے, اور انصار تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. یہ آپس میں یہ جملے کے مذاکرے کرتے تھے صحابہ. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. جناتوں کے وقت قصے اور بھی ہیں, اور جناتوں سے بچنا کیسے وہی بتاؤں گا. جنات بھی سن رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ساری دنیا یہ تو ایک بیانات جنات اور انسان سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جناتوں کو بھی ہدایت دے اور انسانوں کو بھی ہدایت دے. حرز ابی دجانہ ایک تعویذ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے نام لکھا تھا خط. جنات مدینہ میں بہت پریشان کرتے تھے. ابو نعیم نے حلیہ میں یہ خط نقل کیا ہے, اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیشتی زیور میں یہ خط نقل کیا ہے. اور میں نے ہمارے یوٹیوب پر جو ہے خالد پالم پوری یا عبد الواسع پالم پوری, یہ 2 یوٹیوب بچوں کے ہیں, ان میں بھی وہ خط ہم نے چپکا دیا ہے. جسے بھی لینا اس کا نام ہی ہے جناتوں کے نام حضور کا خط. بہت پریشان کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا. جس گھر میں وہ خط ہوتا ہے جنات دیکھتا بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے حرز ابی دجانہ. اور خط معروف ہے, سب جگہ چھپے بھی ہوئے ہیں, لاکھوں نے کروڑوں کے اعتبار سے جو ہے لوگوں نے اپنی ویب سائٹ سے نکالے بھی ہیں, اور اپنا چھپے ہوئے ہیں. پھر اس کا بھی قصہ ہے حرز ابی دجانہ کا. وہ کیا کرتے تھے جنات آ کر, تو حضور نے پھر یہ خط لکھ کے دیا ان کو, جب اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو. یہ تفصیل کل انشاءاللہ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے اوپر. چنانچہ آج آپ لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو روابط اور تعلقات ہے، اس میں سب سے حساس مسئلہ مذہبی تعلقات ہیں. مذہبی تو مذہبی تعلقات کے سلسلے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ وہ غیر مسلم لوگوں کے مذہبی معاملات میں کے سلسلے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے. تو یہ دھیان میں رکھیے کہ اسلام نے اس سلسلے میں بنیادی طور پر 2 اصول اور 2 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ بات بیان کی ہے کہ بھئی دوسرے مذاہب کا احترام کرے، دوسرے مذاہب کی توہین نہ کرے، اور دوسرا ہے کہ دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے اور دوسرے مذاہب کا احترام کرے. یہ 2 بنیادی اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے، 2 بنیادی اصول، تو اس کے ضمن میں آنے والے جو جتنے مسائل ہیں وہ سب سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے میں 3-4 باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام نے توحید کو کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے اور شرک کی کتنی برائی کی ہے. یہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے. توحید بہت اہم چیز ہے اور شرک سے اجتناب یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. توحید کی دعوت بھی ہے اور شرک سے بچنے کی بھی دعوت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مذہبی رواداری یہاں تک ہے کہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ مجبور کر کے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، بھائی تم اسلام قبول کرو. ایسا نہیں. قرآن کریم کے اندر خود ہم غور کریں گے تو ایک جگہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وثق، جس نے پوری زندگی ان کی خدمت کی. وہ اسلام نہیں لایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے. دیکھیں، ترغیب الگ چیز ہے، لیکن کسی کو مجبور کر کے کوئی کام کروانا یہ مستقل الگ چیز ہے. اس لیے دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھیں. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کو توحید سمجھاتے تھے، اسلام سمجھاتے تھے اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے. وہ انکار کرتا تھا کہ مجھے اسلام قبول نہیں کرنا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہاں تک کہا تھا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا اور مسلمانوں کے جو امور ہے ان میں سے کسی امر کا تجھے ذمہ دار بھی بناؤں گا، خزانچی وغیرہ جو بھی ہے. لیکن اخیر تک وہ مسلمان نہیں ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے انتقال سے پہلے آزاد کر دیا. یہ ایک مثال ہے اس بارے میں کہ عقیدے کے سلسلے میں بھی شریعت نے کسی کو ایسا مجبور نہیں کیا ہے. دوسری بات ہے کہ جس طرح عقیدے کے سلسلے میں یہ چیز ہے تو عمل کے سلسلے میں بھی یہی مذہبی رواداری ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے. دین پیش کرو، اسلام پیش کرو، توحید پیش کرو اور شرک کی کیا برائیاں ہے سب پیش کرو. پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. اگر اسلام قبول کرتا ہے تو آخرت کے اندر اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اعلان ہوا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھئی ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال. ہم جو پڑھتے ہیں سورہ کافرون وغیرہ، اس کے اندر کیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے پاس تمہارا دین، ہمارے پاس ہمارا دین. ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا چیز نور ہے کیا چیز اندھیرا ہے، یہ چیز پیش کی جا چکی ہے. اب سامنے والے انسان کا اختیار کی بات ہے کہ وہ روشنی کو قبول کرتا ہے یا اندھیرے کو قبول کرتا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نجران کے عیسائی آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی رعایت دی کہ ان کو نماز پڑھنی تھی، اور ان کو نماز پڑھنی تھی اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عملی اعتبار سے بھی انسان کو آزادی ہے۔ تیسری چیز یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی جذبات کہ دوسرے لوگ جن معبودوں کو پوجتے ہیں برسر عام ان کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہا جائے، تو اس سے بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک علمی انداز میں بات کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، علمی انداز میں، لیکن باقاعدہ اس کے بارے میں ایسے تبصرے کرنا کہ جس کی وجہ سے مذہبی جذبات مجروح ہو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہے ان عبادت گاہوں کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کی بے حرمتی سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 70ویں پارے میں جہاں عبادت گاہوں کو ڈھانے کی ممانعت ہے، اس میں گرجاؤں کا تذکرہ بھی ہے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، مسجدوں کا بھی تذکرہ ہے، چرچ وغیرہ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نجران آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کے گرجے اور چرچ یہ ختم نہیں کیے جائیں گے اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت بھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حیرہ شام کا ایک علاقہ فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور وہاں پہ حیرہ والوں کے لیے حضرت خالد بن ولید نے جو دستاویز لکھ کر دی، اس دستاویز میں وضاحت کے ساتھ یہ بات تھی کہ تمہارے گرجے، تمہارے چرچ وغیرہ یہ ڈھائے نہیں جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج کل اسلام کے خلاف جتنی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، تو ہمارے سامنے یہ سب باتیں ہونی چاہیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا کیا باتیں کہی ہے، اور اسلام کتنا فراخ دل مذہب ہے۔ اس نے توحید اور شرک سے ممانعت اور اس کے علاوہ حق اور باطل کو پورا واضح طور پر کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے مذاہب کے سلسلے میں اسلام میں کیا تعلیمات موجود ہے یہ غیروں کے سامنے لائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام یہ ہے، ورنہ اسلام کی دوسری ہی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو تھے مذہبی تعلقات، پھر معاشی وغیرہ کیا تعلقات وہ انشاءاللہ کل آ جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا ہے، یہ جو میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، تقریباً ہر مومن کا ہتھیار میں پیچھے میں نے داخل کر دیا ہے۔ جو نئی 26 صورتیں ہیں اس میں بھی میں نے داخل کر دیا ہے۔ پھر بھی نہ ملے اگر تو میرا جنات عبدالعزیز اس سے منگوا لینا، وہ بھیج دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن یہ جنات حقیقی جنات نہیں ہے، انسانوں والا جنات ہے، یہ بھی خبر رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ لَكَ الْحَمْدُ بِالْإِيمَانِ لَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى لَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى۔ اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من إبليس وجنوده، ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أبنائنا ورقاب بناتنا ورقاب أزواجنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اجعل حياتنا حياة ميمونة مطمئنة اللهم اجعل حياتنا حياة ميمونة مطمئنة آمنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصلاة قبل الموت في القدس یا رب العالمین اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ آج کی مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے اور حرمین شریفین کی طاق رات ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ آخری عشرے میں جب شب جمعہ آ جائے اور حرمین شریفین میں طاق رات ہو تو ان کی مضبوط رائے ہوتی تھی کہ وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں یہ گنہگاروں کا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے، تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے۔ اے اللہ گنہگاروں کا مجمع اپنے گھروں پر آمین کہہ رہا ہے، کوئی اپنے دکان پر آمین کہہ رہا ہے، کوئی سڑکوں پر آمین کہہ رہا ہے، کوئی جنگلوں میں آمین کہہ رہا ہے اور کوئی کہاں آمین کہہ رہا ہے۔ یہ گنہگاروں کا مجمع آیا ہے۔ اے اللہ ان گنہگاروں کے مجمع کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت ہو گیا، ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ تو چلا، اے اللہ یہ مبارک مہینہ چلا، جتنے فرشتے بھی اس مجلس میں موجود ہیں اے اللہ ان فرشتوں کو ہم گواہ بناتے ہیں اور آپ کو گواہ بناتے ہیں، آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور آپ کے جتنے مخلوق ہیں سب کو ہم گواہ بناتے ہیں، سمندروں کو گواہ بناتے ہیں، چیونٹیوں کو گواہ بناتے ہیں، جنتوں کو اور انسانوں کو گواہ بناتے ہیں، پہاڑوں کو گواہ بناتے ہیں، تیرے کعبے کو گواہ بناتے ہیں۔ جتنے تیرے فرشتے اس وقت میں یہاں موجود ہیں اور دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں سب کو گواہ بناتے ہیں، تیرے عرش کو گواہ بناتے ہیں، لوح و قلم کو گواہ بناتے ہیں، تیرے سمندروں اور مچھلیوں کو گواہ بناتے ہیں، اور اے اللہ ساتوں آسمان کے اوپر جو تو نے بہت بڑا سمندر بنایا ہے اس کو بھی گواہ بناتے ہیں، جو اس پر تو نے لگامیں لگائی ہے فرشتوں کی ان سب کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہم انا نشہدک ونشہد حملت عرشک ونشہد ملائکتک ونشہد جمیع خلقک انکا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ آپ کو گواہ بناتے ہیں اس مبارک رات میں، سارے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، جبریل سے لے کر اسماعیل تک۔ اسماعیل بھی ایک فرشتے کا نام ہے، جبریل بھی نام ہے، اسرائیل بھی نام ہے، جبریل سے لے کر اسماعیل تک سب کو ہم گواہ بناتے ہیں، ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ اکیلے ایک اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے، آپ ہی ساری دنیا کے مالک ہیں، آپ ہی نے ساری زمینیں پیدا کی ہیں اور آپ ہی کے سامنے ہمیں ماتھا ٹیکنا ہے۔ ہم ساری دنیا کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی نے آسمان پیدا کیے، آپ ہی نے زمینیں پیدا کی، آپ ہی نے امریکہ کو پیدا کیا، آپ ہی نے انڈیا کو پیدا کیا، آپ ہی نے سعودیہ کو پیدا کیا، آپ ہی نے سمندر کو پیدا کیا اور آپ ہی نے بڑے بڑے ستارے پیدا کیے، چاند سورج پیدا کیے اور آپ ہی نے فرشتوں کو پیدا کیا، آپ ہی نے اپنے عرش کو پیدا کیا اور آپ ہی نے سانپوں کو پیدا کیا اور آپ ہی نے بال بال کو آپ نے بنایا۔ اے اللہ ہم جو ہے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ آپ اکیلے ایک اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت
ہم نہ کریں گے نہ کرتے ہیں، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اے اللہ ہمارے اس اقرار کرنے کو اس مبارک رات میں قبول فرما لے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ان راتوں میں فرشتوں کے خاص خاص لشکر اترتے ہیں، اے اللہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ فرشتے بھی گناہ لکھتے ہوئے شرما جائیں۔ فرشتے کہتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہم زمینوں پر آتے ہیں، لوگوں کی اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں، لیکن اس وقت میں جو مسلمان مرد اور عورتیں موجود ہیں یہ تو ایسے گنہگار ہیں کہ ان کے گناہ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں فرشتے بھی شرما جائیں۔ اے اللہ لیکن ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ اے اللہ یہ عادت تو نے ہی ڈالی ہے، تو نے فضل کا ہاتھ رکھا ہمارے سروں پر، تو نے رحم کا ہاتھ رکھا ہمارے سروں پر، اور معافی کے تو نے وعدے کیے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والے، مسلم شریف میں ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اے اللہ تو اپنے دونوں ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے۔ یا باسط الیدین بالرحمہ، یا باسط الیدین بالرحمہ، اے اللہ تجھے کسی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو نے ہماری محبت میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اور تو 24 گھنٹہ اعلان کرتا ہے۔ اس وقت میں تو نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں اور تو اعلان کر رہا ہے او دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا تو اعلان کرے گا او رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اور تو نے تیرے نبی کو زبان سے وعدہ کیا ہے، تو نے قرآن میں کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پیارے نبی جی میرے گنہگار بندے بندیوں سے کہہ دو اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے مالک، آج تو ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں کو میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں کیے، بہت غیبتیں کی ہیں، اور بہت یا اللہ یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھی ہیں۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں بھی گناہ بھرے ہوئے، ہماری زبانیں بھی میلی ہیں، ہماری آنکھیں بھی میلی ہیں، ہمارے دل بھی گندے ہیں، ہمارے کان بھی گندے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک رات میں یہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے تو ان سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ قرآن شریف میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جتنے عذاب کے صیغے ہیں اس سے زیادہ تو نے رحمت کی آیتیں اتاری ہے، تو نے امید دلائی۔ اے اللہ رات کو ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں مگر تو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، دادا دادی دروازہ بند کر دیتے ہیں تو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے اور تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، عافیت سے ہم کو ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت میں تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، اے اللہ اس وقت میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو تیرا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مبارک رات تیری رحمت کا چمن ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، یہ مبارک مہینہ تیری رحمت کا چمن ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ پاک ذات چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ساری دنیا میں لوگ درود کا نذرانہ بھیج رہے ہوں گے اور حرمین شریفین میں مجمع جمع ہوگا، مسجد نبوی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ ہدیے آ رہے ہیں،
ہم تو تجھ سے اتنا ہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں کہ قیامت کے قریب یہ دنیا کے سمندروں میں تو آگ لگ جائے گی، لیکن سب سے اخیر تک وہ اوپر والا سمندر باقی رہے گا۔ جب تک وہ سمندر بھی باقی رہے، ساتوں آسمانوں پر جو ہے، اے اللہ اس وقت تک تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان نازل فرما۔ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں جو میں نے میری کتابوں میں لکھا ہے، 8 قسم کی ہوائیں جب جب چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک یہ پھل اور پھول اگتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ بیت اللہ باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے ایک زمانہ آئے گا بیت اللہ کو تو اٹھا لے گا، لوگ رات کو طواف کر کر اپنے گھروں پر جائیں گے اور فجر کی نماز میں آئیں گے، کعبہ نہیں ہوگا۔ لوگ کھڑے کھڑے کہیں گے ارے کعبہ کہاں چلا گیا؟ رات کو تو میں طواف کر کے آئی ہوں، رات کو تو میں نے نماز پڑھی ہے، رات کو تو میں نے یہاں جو ہے طواف کیا ہے اور یہاں میں نے 2 رکعت نفلیں پڑھی ہے، کعبہ کہاں چلا گیا؟ اے اللہ وہ دور آنے سے پہلے پہلے جب تک کعبہ باقی رہے اس کعبے کو تو اٹھا لے گا، اور جب گناہ اور ہو جائیں گے تو قرآن شریف کے حروفوں کو تو اٹھا لے گا۔ اے اللہ بے شک ہم نے گناہ کیے، ہم تو اس مبارک رات میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی پر خصوصی رحمت نازل فرما اور بہترین رحمت نازل فرما، تیرے نبی کا دل ٹھنڈا ہو۔ تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت دعائیں مانگی اور بہت قربانیاں دی، 2 مہینے تک اے اللہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اے اللہ آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، تیرے نبی کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، ایک مرتبہ بغیر کپڑے کے بغیر قمیص کے بیٹھے ہوئے، بلال آئے، حضرت نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے پاس قمیص نہیں ہے کہ میں جا کر آ کر نماز پڑھاؤں۔ اتنی کمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور امت سے پیار، امت سے محبت، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، جبریل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے۔ یہ سب کے آخر میں اللام لام لام ہے، جبریل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل، اس کے نکتے بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ یہ فرمایا کہ سب کو لے کر آیا ہوں، سب پوری ٹیم آئی ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اللہ کے یہاں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میری امت کا فکر ہے۔ یہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے اللہ آپ کے نبی نے جتنی قربانیاں دی، جتنی محبت جتائی، آج ہم ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گھروں سے انہی کے جنازے ہم نکال رہے ہیں۔ اے اللہ داڑھی والی سنت بھی ہم میں نہیں، برقعے والی سنت بھی ہم میں نہیں، اور تیرے احکامات کو پورا کرنا بھی نہیں، دین پر عمل کرتے ہیں لیکن رواجی طریقے پر۔ کتنی قربانیاں دی ہیں تیرے نبی نے، اے اللہ درود پڑھتے ہیں رواجی طریقے پر، اے اللہ تو ہمیں ایمان کامل عطا فرما۔ جبریل نے کہا کہ حضرت اب میں کیا کروں بتائیے؟ حضور نے فرمایا اللہ سے جا کر پوچھو کہ میری امت کا کیا ہوگا، پھر میں رفیق اعلیٰ پر آنے کے لیے تیار رہوں گا۔ رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ کا جملہ کہتے رہے۔ جبریل آئے اور تجھ سے کہا کہ نبی جی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اے اللہ تو نے ہی کہا تھا نبی جی کو میرا سلام کہو اور نبی جی سے کہہ دو اپنی امت کا ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ یہ تو نے
قادر مطلق ہے، تیرے نزدیک کیا مشکل ہے؟ اے اللہ یہ امت پریشان ہے، اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ حشر کا میدان ہوگا، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ خود کہیں گے یہ چیزیں تو ہم نے حدیثوں میں پڑھی ہیں، بیانوں میں کہی ہے، اپنی کتابوں میں اور تفسیروں میں لکھی ہے۔ تو خود کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے پیارے نبی جی اپنا سر اوپر کیجئے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا اور جس کی سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اوپر کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے، سارے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہیں گے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میں گنہگار امتیوں کی طرف سے سفارشی بن کر آیا ہوں، تیری رحمت کو جوش آئے گا، آپ جس کے بارے میں سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ چنانچہ تیرا نبی سفارش کرے گا اور گنہگاروں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو ساری صحیح حدیثوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اے اللہ اب تیرے رحم کی چادر کی ہمیں ضرورت ہے، اب تیرے کرم کی چادر کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ بیوائیں پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، مطلقائیں پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، اے اللہ بچے پریشان ہیں، بیماری نے گھیر لیا، نامناسب حالات نے گھیر لیا اور نت نئے فتنوں میں ہم پڑ گئے۔ اے اللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کو تجھ سے بہت محبت ہے، اس مبارک رات میں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے، تیرے نبی سے بہت محبت ہے اور تیرے دین سے بہت محبت ہے اور تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ اے اللہ تو بھی تو ہم سے محبت کر لے، اے اللہ تو بھی تو ہم سے محبت کر لے، اور اے اللہ تو محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں اے اللہ جو ضرورت ہو ضرورت عطا فرما۔ بیماری سے اب تو اس انسانیت کو نجات دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ فرشتے جتنے فرشتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اور ان کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ جتنے جنگل ہیں دنیا میں ان سب کی تعداد کے برابر اور ان کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان جنگلوں میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے وزنوں کے برابر اور اس کے پتوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دنیا میں جتنے انسان اور جنات ہیں اے اللہ ان سب کے وزنوں کے برابر اور ان کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دنیا میں جتنے بال ہیں چاہے مردوں کے ہوں عورتوں کے ہوں ان سب کے وزنوں کے برابر اور اس کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے سمندر ہیں دنیا میں ان سب کے وزنوں کے برابر اور ان سب کے تعدادوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ سب سے بڑا سمندر ساتویں آسمان پر تو نے بنایا ہے، اس کے وزن کے برابر اور اس کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے سب سے زیادہ وزنی چیز تیرا عرش ہے، تیرا عرش سب سے زیادہ وزنی تو نے بنایا ہے۔ اے اللہ تیرے عرش پر تو نے ایک نام لکھا ہے اور اسی نام سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے۔ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ آسمان اور زمین کا خلا بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو زمین دانوں اگاتی ہیں ان دانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ جتنے بارش کے قطرے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں آئے ہیں ان قطروں کا وزن اور ان کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ تیری شان رحمت نازل فرما۔ تیری کرسی ہے اس کرسی کے وزن کے برابر جس کو قرآن میں تو نے کہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تیری کرسی کے وزن کے برابر
تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور لوح و قلم ہے وہ بھی بڑے وزنی ہیں، اے اللہ ان کی طاقت کے برابر اور ان کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ بیت معمور ہے، اے اللہ اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ طوبہ درخت اور اس پر جو پتے ہیں، اے اللہ ان پتوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ سدرۃ المنتہا، اس کو جو بڑے بڑے پتے ہیں، اے اللہ ان کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اب تو ہم تجھ پر چھوڑتے ہیں، جتنا تجھے پسند ہو خوب دے، اتنا دے اتنا دے۔ اس مبارک رات میں، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اتنا دے تیرے نبی کو، اتنا دے کہ فرشتے بھی لے جاتے جاتے تھک جائیں، فرشتے بھی لے جاتے جاتے تھک جائیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد تو انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے تو فیصلہ فرما، حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو تو نجات دے دے۔ اے اللہ جتنے تیرے مبارک نام ہیں ان مبارک ناموں کے طفیل سے ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے وہ مبارک 8 نام جو تو نے سورج پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے عرش اور کرسی پہ لکھے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے لوح و قلم پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے انبیاء کو سکھائے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو تورات اور انجیل میں اتارے گئے ہیں، صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں اتارے گئے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو قرآن میں تو نے نازل کیے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے ناموں کے طفیل اور برکت سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی نے ہمیں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے مبارک اور پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگو۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک نام جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے ناموں کے طفیل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جس بیماری میں یہ انسانیت گھری ہوئی ہے اس کے تو انسانیت کو تو بچا لے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں، یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، شب جمعہ ہے، تیری رحم کی چادر کو اتار دے، تیرے کرم کی چادر کو اتار دے، شفا کی چادر کو اتار دے، عزت کی چادر کو اتار دے، تقوی کی چادر کو اتار دے، اور تیری معرفت کی چادر کو اتار دے، اور اے اللہ اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تیرا نام سلام ہے، اے سلام سلامتی والی چادر کو نازل فرما، اے سلام سلامتی والی چادر کو نازل فرما، اے سلام سلامتی والی چادر کو نازل فرما۔ تیرے ناموں میں سے ایک سلام بھی نام ہے، اے سلام ہمارے لیے دارالسلام کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دارالسلام اور جنت الفردوس کے لیے ہم سب کے لیے تو فیصلے فرما۔ آخر میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں، تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، جس کی جو ضرورت ہو،
جس کی جو ضرورت ہو، سوئی سے لے کر مکان تک، فیکٹری تک، بیوی تک، بچوں تک، بچیوں تک، جو ضرورت ہو اس مبارک رات میں، اے اللہ ان سب کی ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور تیرے اس اسلام کو جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں وہاں تیرے دین کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں تیرے دین کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں تو اس دین کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیرے چاند پہنچتا ہے وہاں وہاں تو پہنچا دے اے تیرا دین، اور اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ایسا اے اللہ اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اس مبارک رات میں فیصلہ فرما، دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما، اور جتنے مرحومین اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کے اللہ نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو دنیا میں باقی ہیں اے اللہ ان کی بہترین زندگی عطا فرما، اب یہ بلاؤں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے دے دے اور ہم سب کے لیے فضل کے فیصلے فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے جتنے خیر کے اعلان کے دعائیں مانگی ہیں وہ آج ہمارے لیے قبول فرما، تیرے نبیوں نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں آپ ہمارے لیے قبول فرما، اے اللہ جناتوں نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں اور انسانوں نے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں تو ہمارے لیے قبول فرما، اور اے اللہ فرشتوں نے جو ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں، جب سے دنیا تو نے آباد کیا فرشتوں کو پیدا کیا، جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں تیرے فرشتوں نے مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنی چونٹیاں اور جتنی تیری مخلوق ہے، جتنی دعائیں خیر کے اعلان کے مانگی ہیں، جناتوں نے، انسانوں نے، چرند نے، پرند نے، اے اللہ وہ سب خیر کے اعلان کی دعائیں ہمارے لیے قبول کر، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت کر۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں، تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جو شر ہے اس سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔